جس طرح ہر چیز کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت، اسی طرح نماز کی بھی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت۔ اور جس طرح نماز کی ظاہری درستی ضروری ہے، اسی طرح اس کی باطنی حقیقت کو درست رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی باطنی حقیقت کا نام خشوع و خضوع ہے۔ اگر کسی نے ظاہری آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ہو گئی، اس کو بے نمازی نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ظاہری آداب کے ساتھ باطن کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ دل و دماغ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ نماز بے جان نماز ہوگی، بے روح نماز ہوگی، بے حقیقت نماز ہوگی۔ اس لیے کہ بے توجہی، بے خشوع و خضوع پڑھی ہوئی نماز بے قیمت، بے حقیقت اور بے وزن نماز ہوتی ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی جو اپنی نماز میں دل سے جھکتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن میں ہے کہ عربی میں خضوع کے معنی ظاہری اعضاء کو جھکانا ہے، اور خشوع کے معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جب نماز میں خشوع نہ ہو، غفلت ہو، بے توجہی ہو، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ کیسی یاد ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اس کی بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہو جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو نماز میں خشوع پیدا نہ کرے اس کی نماز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے مصنوعی اور غیر شرعی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی بندگی، بیچارگی اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال اور آخرت کا یقین دل میں بٹھاتے ہوئے احکام الہی کی پابندی ہونی چاہیے، اور اسی پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں خشوع خضوع والی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔